على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف کتاب الجمعہ. آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے الاذان یوم الجمعہ، جمعہ کے دن اذان کا بیان. حدیث ہے 870 اور یہ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النداء یوم الجمعۃ اولہ اذا جلس الامام علی منبر، کہ جمعے کے دن اذان ہوتی تھی. سعید بن یزید کہتے ہیں جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا. علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، حضرت بکر صدیق کے عہد میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عہد میں. فلما کان عثمان رضی اللہ عنہ، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ کثر الناس، اور لوگوں کی تعداد وہ زیادہ ہو گئی. زاد النداء الثالث علی الزوراء، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوراء کے مقام پر تیسری اذان کا اضافہ کیا. اچھا، پیچھے ایک اذان کا ذکر آیا، یہاں تیسری اذان کا، اس کا ہم آگے جا کے تفصیل پڑھیں گے. تو اگلی حدیث بھی پڑھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ ان کی تشریح دیکھتے ہیں. دوسری حدیث ہے المؤذن الواحد یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کے لیے ایک ہی مؤذن. حدیث ہے 871 اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت سعید بن یزید سے ہی روایت ہے. ان سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الذی زاد التأذین الثالث یوم الجمعہ عثمان بن عفان، کہ جمعہ کے دن تیسری اذان کا جو اضافہ کیا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حین کثر اہل المدینہ، جب مدینہ میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. ولم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن غیر واحد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی مؤذن ہوتا تھا. وکان تأذین یوم الجمعۃ حین یجلس الامام یعنی علی المنبر، اور جمعہ کے دن کے لیے اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا. یہ دو حدیث ہیں ایک ہی موضوع کی. تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اذان کے وقت کا بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان اس وقت ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ کے لیے تشریف لے جاتے، اور اذان ہوتی تھی، پھر اس کے بعد لوگ جمع ہو جاتے تھے اور نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کر لی جاتی تھی. اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس وقت مدینہ شریف چھوٹا سا شہر تھا، اور اس وقت جو مسجد نبوی جتنی ہے اتنا اس وقت کل مدینہ کا شہر تھا، اور تھوڑی سی تعداد تھی افراد کی. اذان سنتے تھے اور لوگ جمعہ کی نماز پہ پہنچ جاتے تھے. یہی رہا طریقہ کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. مدینہ منورہ کا جو بازار تھا وہ بھی پھیل گیا، اور خطبے کے لیے جو اذان کہی جاتی تھی اس کی آواز جو ہے وہ بہت دور تک نہیں جاتی تھی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اذان نہیں سن سکتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آواز جاتی بھی تھی تو ان کے آتے آتے خطبہ جمعہ ختم ہو چکا ہوتا تھا، کیونکہ دور بازار تھا، تو اس لیے وہاں تک آواز پہنچنی جو مشکل ہو گئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا کہ خطبے سے پہلے، ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے انہوں نے حکم دیا کہ ایک اذان دی جائے جس میں لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آج جمعہ ہے اور اس کی وہ تیاری کر لیں، اور پھر دوسری اذان جو ہے وہ خطبے کے وقت ہو، جب عین خطبے کا ٹائم ہو جائے اس وقت اور لوگ جو ہیں وہ آ جائیں. تو یہ اذان جو ہے یہ اجتہاد تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس پہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کو بدعت بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس وقت سارے صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو ہیں وہ حیات تھے، اور سب نے اس بات سے اتفاق کیا. اور یہ اذان جو تھی اس کو بعض حدیث میں دوسری اور بعض حدیث میں تیسری اذان کہا گیا. تیسری اذان کہنے والے جو ہیں ان کا موقف جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو اس وقت اقامت ہوتی تھی اس کو بھی اذان کے اندر شمار کر لیا اور 3 اذانیں بنا دی، ورنہ یہ اذانیں 2 ہی تھی اور تیسری اقامت تھی. اور ان کا جو دوسری اذان جو تھی یہ زوراء کے مقام پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم دیا. زوراء کیا تھا؟ یہ مدینہ منورہ کے بازار میں ایک جگہ تھی جو ایک اونچی جگہ تھی، یا وہ جو بھی تھی اونچی بلڈنگ تھی یا کوئی ویسے کوئی اونچی جگہ تھی کہ جس پہ کھڑے ہو کے مؤذن اذان دیتا تھا، اور اس کی آواز جو تھی وہ دور دور تک پہنچ جاتی تھی اور لوگ آ جایا کرتے تھے. تو اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کر کے تو ایک کے بجائے 2 اذانیں کی. اور جو اذان ہے اس کو تب کہا گیا کہ اقامت کو بھی اذان کہا، کیونکہ اقامت بھی ایکچولی اذان ہی ہوتی ہے، لیکن وہ اذان جو ہوتی ہے وہ اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، اور جو باقی دوسری اذان ہے وہ غائبین کے لیے ہوتی ہے کہ جو باہر لوگ ہیں اذان کی آواز سنیں اور وہ آ جائیں. دوسری حدیث میں جو ہم نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی دوسرا مؤذن نہیں تھا، تو وہ اس لیے کہ اس وقت ضرورت بھی نہیں تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مؤذن تھے،
ایک ہمیں نام ملتا ہے حضرت ام مکتوم کا بطور مؤذن، تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ صرف فجر کے وقت کے لیے تھا۔ فجر کے وقت 2 مؤذن تھے، ایک ذرا پہلے اذان دیتے تھے اور دوسرے جو ہیں وہ بعد میں اذان دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اور حضرت ابن ام مکتوم جو تھے وہ بعد میں دیتے تھے۔ اور اس میں بعض یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ صرف رمضان میں تھے 2 مؤذن، عام حالات میں نہیں تھے، واللہ عالم۔ تو رمضان میں یہ تھا کہ جو سحری ہے وہ کس مؤذن کی اذان پہ بند کی جائے، تو تھوڑی سی ایک مؤذن پہلے دے دیتے تھے تاکہ لوگ چکنے ہو جائیں کہ اب سحری کا وقت ختم ہونے والا، اور دوسرے جو ہیں بعد میں دیتے تھے۔ اور بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ کہ اس وقت 2 اذانیں جو ہیں فجر کی ہوتی تھی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے دلیل لی کہ اگر فجر کے وقت 2 اذانیں ہو سکتی ہیں تو جمعے کی نماز میں بھی 2 اذانیں ہو جائیں تاکہ کوئی آدمی جمعے سے غیر حاضر نہ رہے۔ اور آج ہم یہ 2 اذانیں ہی سنتے ہیں، ایک اذان پہلے ہوتی ہے، جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے تو اذان ہو جاتی ہے، یہ اس بات کی ہوتی ہے کہ جمعہ ہے اور تیاری کر لیں جمعے کی اور مسجد میں آنا شروع ہو جائیں۔ پھر لوگ مسجد آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اور امام جو ہے جب وہ ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو اس وقت پھر دوسری اذان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نماز جو ہے وہ ادا کر لی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ 2 اذانیں جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں شروع ہوئیں۔ اگلا باب ہے، اس کا عنوان ہے یؤذن الامام علی المنبر اذا سمع النداء، کہ امام جب اذان سنے تو وہ ممبر پر ہی اذان کے کلمات کا جواب دے۔ حدیث ہے 872، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، عن ابی امامہ بن سہل بن حنیف قال، فرماتے ہیں سمعت معاویہ بن ابی سفیان، کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان سے سنا، وہو جالس علی المنبر، وہ ممبر پر بیٹھے تھے، اذن المؤذن، مؤذن نے اذان دی، قال اللہ اکبر اللہ اکبر، قال معاویہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ وہ ممبر پہ تھے اور مؤذن نے اذان دی، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت معاویہ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، فقال معاویہ وانا، فقال اشہد ان محمد رسول اللہ، قال معاویہ وانا۔ تو کہتے ہیں کہ جب مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ تو انہوں نے فرمایا وانا، یعنی میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور جب مؤذن نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو معاویہ نے کہا انا، کہ میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔ فلما انقضى التأذین، جب اذان انہوں نے ختم کر لی، قال یا ایھا الناس، پھر انہوں نے خطبہ دیا اور کہا ہے لوگوں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا المجلس، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کی مجلس میں یا اسی مجلس میں جہاں میں بیٹھا ہوں، یعنی ممبر پہ بیٹھے تھے، میں نے سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حین اذن المؤذن، کہ جب مؤذن نے اذان دی، یقول ما سمعتم منی من مقالتی، تو جو کچھ میں نے کہا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی اذان کا اسی طرح جواب دیا تھا جیسے میں نے جواب دیا ہے۔ اب ویسے تو یہ ہے کہ جب ممبر پہ خود بیٹھ جائے امام تو اس وقت خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے اور بولنا نہیں چاہیے، لیکن مؤذن کے لیے یہ ہے کہ وہ اذان کا جواب دے اور بولے۔ اگلا باب ہے الجلوس علی المنبر عند التعظیم، اذان کے وقت ممبر پر بیٹھنے کا بیان، یعنی اذان سے پہلے خطیب کو چاہیے کہ وہ ممبر پر بیٹھ جائے۔ اب یہ آج کل کے حالات میں یہ دوسری اذان ہے۔ حدیث ہے 873، اور یہ حدیث جو ہے وہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ہے، وہی حدیث ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے۔ ان صائب بن یزید اخبرہ، صائب بن یزید نے خبر دی، ان تعظین الثانی یوم الجمعۃ امر بہ عثمان، کہ دوسری اذان کا حکم جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، حین کثر اہل المسجد، جبکہ لوگ جو ہیں مسجد کے لیے بہت زیادہ ہو گئے تھے، وکان تعظین یوم الجمعۃ حین یجلس الامام، اور پہلی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ تو یہ وہی حدیث ہے جس میں جو ہم نے پہلے بھی پڑھی کہ جب ممبر پر بیٹھ جاتا تھا مؤذن تو اس وقت اذان ہوتی تھی۔ اگلا باب ہے التعظین عند الخطبہ، خطبہ کے وقت اذان، یہ وہی حدیث ہے صائب بن یزید کی جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ان صائب بن یزید یقول، صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان الاذان یوم الجمعۃ کان اولہ حین یجلس الامام یوم الجمعۃ علی المنبر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمعہ کے دن پہلی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ فلما کان فی خلافت عثمان رضی اللہ عنہ، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، وکثروا، اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، امر عثمان یوم الجمعۃ بالاذان الثالث، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیسری اذان کا حکم دیا، فاذن به علی الزوراء فثبت الامر علی ذلک، تو انہوں نے تیسری اذان کا حکم دیا جو زوراء کے مقام پر دی جاتی تھی،
اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہا۔ اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان مضامین کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور ان پہ عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔